غیر مقلد مولوی صاحب تھے جو نماز میں بڑے جھولے کھیلتے تھے، کبھی دائیں جا رہے ہیں تو کبھی بائیں جا رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ جھولا جھول رہے ہیں۔ کسی صاحب علم اور صاحب سمجھ صاحب فہم شخص نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو پوچھا، مولانا صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ نماز تو ہر کوئی پڑھتا پڑھاتا ہے، مگر یہ جھولے کیوں کھا رہے ہیں؟ کبھی آپ دائیں طرف چلے جاتے ہیں تو کبھی بائیں طرف چلے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی پینگ جھول رہے ہیں یا جھولا جھول رہے ہیں، تو یہ جھولتے کیوں ہیں؟ اس نے کہا بخاری میں لکھا ہے۔ وہ صاحب فہم صاحب علم آدمی کہنے لگا کہ لاؤ بخاری مجھے بھی دکھاؤ کہاں لکھا ہے، ہماری بھی داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال چٹے ہو گئے، ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا بخاری کے اندر کہ بخاری میں لکھا ہو کہ نماز پڑھو تو جھولے جھولتے رہو۔ بخاری لائے تو بخاری کھول کر سامنے رکھی، وہ حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی قوم کا امام بنے اسے چاہیے فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ، نماز مختصر پڑھائے، نماز ہلکی پڑھائے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند، حاجت مند، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں جو زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتے، زیادہ دیر نماز میں وقت نہیں لگا سکتے، تو ان کے لیے نماز مختصر پڑھانی چاہیے اور پڑھنی چاہیے تاکہ وہ جلدی فارغ ہوں اور اپنی ضروریات کے لیے چلے جائیں۔ تو اس میں نیچے لکھا تھا جو شخص تم میں سے امام بنے وہ نماز ہلکی پڑھائے، مگر چونکہ پرانی اردو میں یہ ہلکی چھوٹی یہ جو ہے بڑی یہ کی شکل میں بھی بعض اوقات لکھی جاتی تھی، تو وہ چھوٹی یہ بڑی یہ کی شکل میں لکھی ہوئی تھی، تو مولوی صاحب نے کہا یہ ہلکے تو نہیں ہے، تو اس نے پڑھا یہ ہیل کے ہے، یعنی جو شخص تم میں سے نماز پڑھائے امامت کرے اسے چاہیے کہ نماز ہیل کے پڑھائے۔ تو وہ صاحب علم صاحب معرفت شخص ساتھ بیٹھا دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، اس نے کہا شاباش، بڑی اچھی طرح آپ نے حدیث پاک سمجھی ہے۔ میں نے بھی کہا بخاری کی کیوں رٹ لگائی ہوئی ہے، جب عشق مصطفیٰ نہ ہو محبت رسول نہ ہو تو پھر بخاری اسی طرح ہی سمجھ آتی ہے۔ خشک ملا کو کیا بخاری سمجھ آئے گی؟ بے عشق نبی جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ ارے بخاری تو انہیں سمجھ آئے گی نا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آقا علیہ السلام کا لعاب دہن چاٹتے دیکھا ہے، لعاب دہن چہرے پر مسلتے دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کے غسالہ مبارک کو سینے اور چہرے پر ملتے دیکھا ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایسے ادب کے ساتھ بیٹھتے دیکھا ہے جیسے کھجور کے خشک تنے ہوں کہ پرندے بھی آ کر سروں پر بیٹھ جائیں۔ تو جنہوں نے ادب و تعظیم پڑھی ہے بخاری میں، عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ سینے میں سجا کر، درود و سلام زبان پہ سجا کر، حدیث کا تو انہیں پتہ ہوتا ہے، حدیث تو انہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے فرمایا نا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، کچھ پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں تو کچھ پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں، کچھ رحمان کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو کچھ شیطان کے چیلے اور مطلب ہے کہ چیلے بن جاتے ہیں اور شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو بہرحال اس صاحب بصیرت شخص نے کہا بھئی یہ ہیل کے نہیں ہے، یہ لفظ ہے ہلکی یا ہلکے، یعنی مختصر کے معنی میں ہے کہ نماز مختصر پڑھائے، ہلکی پڑھائے، چھوٹی چھوٹی قرات کرے، مختصر صورتیں پڑھے، کیونکہ پیچھے ضرورت مند حاجت مند جو لوگ ہوتے ہیں انہیں زیادہ دیر پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا وہ مطلب نہیں جو آپ سمجھے، ان کو کہتے ہیں کہ حافظ البخاری اور ترجمہ کے ٹیٹی، عربی کا پتہ نہیں، نہ مسند الیہ کا پتہ، نہ فعل فاعل کا پتہ، نہ مضاف الیہ کا پتہ، نہ بدل مبدل منہ کا پتہ، نہ معطوف علیہ کا پتہ، نہ صرف کا پتہ، نہ نحو کا پتہ، نہ صیغوں کا پتہ، نہ اعراب کا پتہ، عربی گرامر آتی نہیں۔ ویسے امام بخاری کے پائے کا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، دو حدیثیں پڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کو سب و شتم کرتے ہیں، فقہاء اور مجتہدین کو بک بک کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو 17 حدیثیں یاد تھیں، ان نالے کو جن کو 17 حدیثیں یاد تھیں، فقہ کا اس قدر انسائکلوپیڈیا ہمیں دے دیا کہ جس میں لاکھوں مسائل موجود ہیں، 17 حدیثیں یاد تھی تو یہ کمال کر دیا اگر تمہارے بقول، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس تو وہ ذخیرہ حدیث تھا جو کسی عام محدث کے پاس نہیں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس قدر فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر عظیم محدث تھے کہ ذخیرہ حدیث کے آپ حافظ تھے۔ تو ترجمہ کے ٹیٹی لوگ اس طرح حدیث کو سمجھتے ہیں۔ ان غیر مقلدین وہابیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ اصل میں بات ہے کہ
انفن فی الماء و استن فی السما۔ انفن فی الماء ادب کا ایک محاورہ ہے، انفن فی الماء و استن فی السما، کہ ناک پانی میں اور چوتڑ آسمان میں۔ جی ناک غوطے کھا رہی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں معراج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ذات دی چھپکلی جھپیاں ڈالے شاہتیر نو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا، خدا بچائے ہر وبا سے، خدا بچائے ہر بلا سے، خصوصاً وہابیت اور کرونا کی وبا سے۔